جتنا ہمارا چلنا اللہ کے حکموں پر ہوگا اتنا ہمارے ایمان میں قوت آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی رحمت کی امیدیں اندر پیدا ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، عبادت میں جی لگے گا۔ یہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت کا یہ جو راستہ ہے اور دعوت کی جو یہ محنت ہے اس میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین کی محنت کرو تاکہ زندگیوں میں دین آوے، یعنی ایمان میں قوت آوے، ہماری عبادتیں صحیح ہو جاوے۔ ایمان اور عبادتیں صحیح ہوتی ہے تو اخلاق اور عادتیں صحیح ہو جاتی ہیں، ورنہ دنیا میں اخلاق عادتیں بگڑ جاتی ہے۔ یہاں لوگ اس جن کی عادتوں سے پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جب دین کے راستے پر آئے گا، ایمان میں اعمال میں ترقی کرے گا تو اللہ اس کی اخلاق کو بھی ٹھیک کریں گے، عادتیں بھی ٹھیک ہو، نیتیں بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ساری چیزوں کی بہتری اللہ نے اپنے دین میں اور دین کی محنت میں رکھی ہے، یہ یاد رکھو۔ ساری خیر اللہ نے دین میں رکھی ہے اور دین کی محنت میں رکھی ہے۔ جیسے کھیتی کے لیے کھیتی کی محنت، تجارت کے لیے تجارت کی محنت، مزدوری کی محنت، ایسے دین کے لیے دین کی محنت۔ کہ دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین کا نفع نہیں سامنے آئے گا۔ یہ کوئی زمین پر محنت نہ کرے تو زمین سے کیا لے گا؟ تجارت پر محنت نہ کرے تو تجارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ اپنی چیزوں پر، تجارتوں پر، زمینوں پر محنت کر کے اس کا نفع لیتے ہیں۔ دین پر محنت کریں گے تو پھر دین کا نفع آئے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ دین کی محنت ضرور کرو، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، کہ دین کی محنت ضرور کرو۔ کہ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ دین کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے غم کو اور پریشانیوں کو اٹھا لیں گے۔ ہاں، غم اور پریشانیاں دور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ دین کی محنت کرو۔ کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حدیثوں میں کہ دین کی محنت کر گیا گویا دروازے پر پہنچ گیا، جنت کے دروازے پر۔ کہ دین کی محنت ضرور کرو، کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ایک، اور اللہ دین کی محنت کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، حالانکہ ایمان ہمارے پاس ہے، ایمان میں تو برکت ہوتی ہے اور ایمان کی وجہ سے برکتیں ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے، ایمان کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ایمان میں قوت نہیں ہے، جی ہاں، باپ دادوں والا ایمان ہے، باپ دادے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو وہی ہے پرانا۔ تو جس طرح زمین جائیداد باپ نے چھوڑی ہے، دادا نے چھوڑی ہے، اس پر گزارا نہیں کرتے لوگ، بلکہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ بڑھاتے نہیں بڑھاتے، یہ تو ہمارے دادا کے زمانہ تھا، یہ ہم نے کیا، تو بھائی ایسے دین بھی دادا کے زمانے کا چلا آ رہا ہے کہ اس کو بڑھاؤ، اور بڑھانے کی کیا شکل ہے کہ دین کی محنت کرو۔ کیا کرو تو پھر ایک دین بڑھے گا، اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، پہلی بات اندر۔ اور جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا وہ برائیوں سے بچ جائے گا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ہاں، خوف نہیں ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی سزا سے بچے۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرے اور اللہ کی باتیں سنیں۔ اللہ کی دو قسم کی باتیں ہوگی، ایک بات اللہ کی یہ ہوگی کہ فلاں عمل نیک ہے، اس لیے کرو گے تو کیا ملے گا، فلاں عمل برا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی۔ یہ باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر سنائی جاتی ہے کہ نیک عمل پر اللہ کیا کیا دیں گے اور گناہ والے عملوں پر اللہ کیا کیا سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سنائی جاتی ہے یہ باتیں، اس سے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل کو سنو کہ نماز چھوڑنے کا کیا وبال ہے اور نماز ادا کرنے کی کیا برکت ہے۔ کہ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ تو حدیث میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کا ضامن ہے،
آدمی کیس میں مقدمے ہوتا ہے ضمانت پر چھوڑاتے ہیں اس کو، چھوڑاتے ہیں ضمانت پر چھوڑو اس کو، لوگ اس کے ضامن بنتے ہیں کہ یہ کچھ کرے گا نہیں، ہم ضامن ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ میری حفاظت اور ضمانت میں آ گیا. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آ گیا. کتنا بڑا انعام ہے. اب یہ اللہ کی حفاظت میں زندگی گزارے گا، روز فجر کی نماز پڑھے گا، روز اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آیا. ہاں، یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا فضیلت، اس کی برکت، اس کا نتیجہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے. یہ نماز مسلمان نماز پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کہ مسلمان 500 نمازیں ادا کریں گے کہ 500 نمازوں پر کیا انعام ملے گا؟ تو کہ بڑا انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ بڑا انعام ملے گا نمازوں پر. کہ وہ بڑا انعام کیا ہوگا؟ یہ بڑا انعام یہ ہے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تم نمازوں کے ادا کرنے والے بن گئے، زکات دینے والے بن گئے، میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے بن گئے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کا ساتھ ہو گیا. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ نمازیں کریں گے، ادا کریں گے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہم نے نماز چھوڑ دی ہے تو اللہ کا ساتھ اب نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو برابر ادا کریں گے. یہ نیت کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہاں، یہ دعوت ہے کہ نماز ادا کرنے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں بھی آتا ہے اور بندے کے لیے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اور دعا بھی نماز پڑھنے سے قبول ہوتی ہے. ہاں، نماز پڑھنے کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. اس لیے ہم کو اس کا حکم ہے اور یہ بڑا انعام ہے کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا مدد کے لیے جب تم نمازیں قائم کرو گے، زکاتیں دو گے، رسول کے طریقے پر چلو گے. ہاں، اللہ نے مال دیا ہو تو زکات دے، تندرستی دی ہے تو نمازیں ادا کرے، اور نماز ایسی ادا کرے کہ جو اللہ کو پسند آئے. ایک تو سر سے اترتی، کیسی؟ سر سے اترتی تو اتر گئی، نہیں سر سے اترتی نہیں. نماز نور والی، کیسی؟ نماز نور والی. حدیث میں الصلاۃ و نور، نماز میں نور ہے، نماز میں نور ہے. دنیا میں ان آنکھوں سے نماز کا نور نظر نہیں آئے گا، یہ بتا دیتے ہیں آپ کو. ہاں، ان آنکھوں سے وہ نور نظر نہیں آئے گا. اس کے دیکھنے کے لیے دوسری نظر ملے گی. تو ہر آدمی قبر میں اپنی نماز کا نور دیکھے گا اگر ادا کی ہے تو. ادا کی ہے تو نماز کا نور وہ اپنی قبر میں دیکھے گا. کیونکہ الصلاۃ و نور، نماز میں روشنی ہے، نماز میں نور ہے، نماز میں روزی کی برکت ہے، نماز میں دعا کی قبولیت ہے. یہ سب نماز کے فائدے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہماری زندگی کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح پڑھیں. کیا کریں؟ صحیح پڑھیں. غلط کوئی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت آتی نہیں ہے. جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کی قیمت ملتی ہے. کھوٹی چیزیں ہیں اس کی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کریں. بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر نمازی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ نمازی بن جاتا ہے. اچھی طرح 40 دن لگائے تو نمازی ہو گیا. 200 نمازیں پڑھے گا چلے میں. کتنی نمازیں ہوتی ہیں چلے کی؟
200 نمازیں پڑھی، 200 نمازوں کا نور ملا. جی ہاں اندر. یہ تو اب راستہ اس روشنی میں اس کو سوجے گا. جیسے روشنی ہوتی ہے تو راستہ سوجتا ہے، اس طرح وہ نور ہوگا تو آدمی دنیا میں صحیح راستے پر چلے گا، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اور نماز نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، گناہوں میں ہے. اس لیے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اہتمام سے ادا کریں. نماز میں اہتمام، جیسے شادیوں کے اہتمام کرتے ہیں لوگ. شادی ہے ہونے والی ہے 1 مہینے پہلے ایسے نمازوں کا اہتمام کریں. اہتمام کرنے میں یہ بھی ہے کہ نمازوں کو سیکھیں. کیا کریں؟ سیکھیں نمازوں کو. اور نماز سیکھنے کا بہترین راستہ وہ ہے تبلیغ میں نکلنا. یہ تو تبلیغ میں نکل گیا انشاءاللہ اس کی نمازیں صحیح ہو جائیں. اگر وہ سیکھے تو ایک دوسرے کو سناوے، سیکھے، سکھاوے. جی ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہ برکت ہے کہ آدمی بے نمازی تھا، نمازی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ نمازی ہو گیا. نماز اس کو مل گئی اللہ کے راستے میں. بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نماز نکل کر نمازی بن گئے، اور جو تبلیغ میں نکلنے سے پہلے جو نمازیں چھوٹی تھی وہ بھی ادا کر دی. ایسے اللہ توفیق دیتے ہیں. ہمارے قریب میں ایک جگہ ہے، وہ ایک ساتھی تو جماعتوں میں نکلا، ہومورک لگایا باہر. مرتے وقت اپنے بھائی سے یوں کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑی مشکل تھی، وہ آسان ہو گئی. کہ وہ کیا؟ کہ میرے ذمہ نمازیں باقی تھی. کتنی نمازیں؟ کہ 20 سال کی. کتنے؟ 20 برس کی نمازیں نہیں پڑھی. اب تبلیغ میں اگر پتہ چلا کہ 20 سال کی نمازیں کھوئی ہے تو وہ روزانہ مغرب سے عشاء تک مسجد میں رہتا تھا، اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں حساب کر کے پڑھتا رہتا تھا. تو کسی کو بتانے مرتے وقت اپنے بھائی کو بتایا وہ جو 20 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی تھی الحمدللہ وہ پوری ہو گئی. ایسے بھی لوگ ہیں جو ادا کی نمازیں وہ تو ادا کرتے ہی ہیں، چھوٹی ہوئی نہیں پڑھتے. یہ کیا ہو رہا کہ اس کام کی برکت سے اللہ ایسی توفیق دیتے ہیں. ایسے لوگوں نے زکاتیں نہیں دی ہے تو لوگوں نے زکاتیں دی ہیں، کیونکہ لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں پورا حساب سے. آج کل یہ مصیبت ہو گئی ہے. زکات مردوں پر بھی ہوتی ہے، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے، لیکن کون بتاوے؟ علماء سے پوچھتے